سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قاسم اور سلیمان کی پاکستانی سیاست میں دلچسپی کا خواہاں کون ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو آج یہ بات قاسم اور سلمان کے حوالے سے کہی ہے، پارٹی کے لیے نہیں کہی، یہ تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ محترمہ کو کہی ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ پاکستان آئیں گے اور احتجاج کا حصہ بنیں گے۔ اور یہاں پر 2-3 ہفتوں سے ہم بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ان کی حقیقی والدہ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کی سیاست میں وہ حصہ لیں یا وہ احتجاج میں۔ میرا تو پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ یہ اس صورتحال کے اندر پاکستان آئیں گے ہی نہیں۔ اور آج ان کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، میں حیران ہوں کہ انہوں نے 1.5 گھنٹہ تک ان کی گفتگو، دیکھیں باپ اور بیٹوں کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، اور یہ بات جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ احتجاج یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنے گے، میرا خیال ایک سیاسی لیڈر کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ جب آپ قوم کے بچوں کو احتجاج کے لیے اکسا رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں، تو اپنے بچوں کے لیے وہ یہ چوائس رکھ رہے ہیں کہ وہ احتجاج یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہ بنے۔ میں آپ کو سیاسی تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں۔ دیکھیں بات ہے کہ ماضی کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں گئے ہیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ میدان کے اندر آئی ہیں، اسی طرح نواز شریف صاحب گئے ہیں تو مریم نواز صاحبہ میدان میں آئی ہیں، خود کلثوم نواز صاحبہ بھی میدان میں لیکن پھر موروثیت کا الزام بھی تو دیکھیں میں موروثیت کے خلاف ہوں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ موروثیت کے تو ہم خلاف ہیں، لیکن پھر ان کے بچوں کو بھی جیل جانا پڑتا ہے، پھر ان کو بھی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو بات یہ کہ یہ جنوبی ایشیا کی سیاست کا حصہ ہے، لیکن خان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جی وہ آ کے احتجاج یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، دیکھیں ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ بجائے اس میں الجھنے کے کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاجی آپشن سے نتیجہ خیز نہیں ہوئے۔ دیکھیں احتجاج ایک جمہوری سٹرگل کا حصہ ہے، ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کرتی رہی ہیں، احتجاج کے لیے ماحول بھی ہوتا ہے، موقع بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک مرحلہ وار ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، دوسرے مرحلے میں احتجاجی جلسے ہوتے ہیں، تیسرے مرحلے میں لانگ مارچ ہوتا ہے، تو پھر کسی بڑے اقدام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ سارے آپشن جو ہے وہ تحریک انصاف بروئے کار لا چکی ہے، اور جب پارٹی کے اندر ہی تحریک موجود نہیں ہے تو وہ احتجاج کی تحریک کیسے کارگر ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ دیکھو مریم، ہماری قومی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کو اتنا بااختیار کر دیا جاتا ہے کہ پارٹی سے کبھی مشاورت بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کا بڑا المیہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک کنفیون طاری ہے، اور کنفیون کیا ہے کہ کچھ اکثریت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ جی سڑکوں پہ نکلا جائے، اور جو لوگ سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اور خان صاحب کی سیاست کا دیکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ ہمیشہ اپنے ورکرز کا سوچتی ہے کہ اس میں سے کوئی سیاسی راستہ نکالا جائے۔ ماضی کی سیاست میں لوگوں نے راستہ نکالا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی بڑا کڑا وقت دیکھا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری فیملی اندر کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے راستہ نکالا ہے۔ وہ نہ خود راستہ نکال رہے ہیں، نہ کسی کو راستہ نکالنے کے لیے راستہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے نا پاکستانی سیاست میں، جب راستہ نکالنے کی بات ہوتی ہے تو پھر مخالفین ڈیل کی بات کرتے ہیں کہ یہ ڈیل لے رہے ہیں اور این آر او کر رہے ہیں۔ ڈیل پاکستان کی سیاست کا حصہ ہے، کس نے ڈیل نہیں کی؟ اور میں سمجھتا ہوں جن پہ ہم ڈیل کا الزام لگاتے ہیں وہ خود تو نہیں ان کے پاس جاتے، یہ جاتے ہیں ان کی طرف۔ بات ہے اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز سٹرونگ ہوں، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس ہوں لوگوں میں، وہ لوگوں کی آواز بنتے ہوں، ان کے مسائل اور مشکلات کا حل کرتے ہوں، پھر کوئی ان پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ ترکی کی مثال ہے، اس رات ہم یہاں پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پر ٹیک اوور ہو گیا، لوگ باہر نکلیں گے، اس لیے وہاں پر ڈیموکریسی ڈیلیور کر رہی تھی، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جب واقعتاً جمہوری ہوں گی پھر ایسی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ یہ کہنا کہ جی بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک کولیگ یہاں کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے، تو میں کیا کہا کرتا تھا کہ یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں۔ اگر عوام ساتھ ہو، عوام ساتھ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آج عوام لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف مقبولیت ہی میٹر نہیں کرتی، قبولیت ہونا بھی ضروری ہے۔ بڑی تلخ حقیقت ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک آدمی کو پکڑ کے جس کی 3 سال سٹرگل ہو اسے پاکستان کا سیکرٹری جنرل بنا دیں گے، وہ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے گا، تو عام آدمی کیوں نکلے؟ آپ اپنے بچوں کو یہاں لانے کے لیے تیار نہیں، تو لوگوں کے بچوں کو تو نا آپ اپنی سیاسی آگ کا ایندھن
پاکستان کے بچوں کو نہ بنائیں، پاکستان کے بچوں کو پڑھنے کی طرف لگائیں تاکہ پاکستان آگے کی طرف جائے۔ سلمان صاحب، روایتی دورہ تو نہیں قرار دیا جا سکتا اس دورے کو؟ دیکھیں، اس دورے کی دعوت خود پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے وزٹ کے دوران، ایران کے وزٹ کے دوران انہیں 26 مئی کو دی تھی۔ اس وزٹ کے حوالے سے جو توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں، ایک غیر معمولی صورتحال ہے وزٹ کی، اس لیے کہ جب ہم پاکستان اور ایران کے تعلقات دیکھتے ہیں نا، اس کی ایک تاریخ ہے۔ ایران سے ہمارے تاریخی، جغرافیائی، نظریاتی رشتے ہیں اور تعلقات میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا ہے۔ ابھی یہ کل کی بات ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی وزیر خارجہ دہلی میں اور اسلام آباد آئے تھے، وہ اس میں غیر جانبدار تھے، وہ جنگ بندی میں تو سرگرم تھے، لیکن جب اسرائیل ایران کشیدگی آئی تو پاکستان جانبدار تھا، اسرائیل کے خلاف تھا اور ایران کا کیس پیش کیا پاکستان کے پرائم منسٹر نے دنیا بھر کے اندر، اور پاکستان نے اپنا وزن جو ہے ایران کے ساتھ ڈالا، اور یہی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے پاکستان کو ایک عظیم دوست اور محسن ملک قرار دیا تھا، اس لیے کہ پاکستانی قوم بھی، پاکستانی حکومت بھی اور پاکستانی میڈیا بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اب ایران اپنا وزن پاکستان کی طرف ڈال رہا ہے یا بھارت کی طرف؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کیا، کہ جب اسرائیل ایران کی کشیدگی ہوئی تو بھارت نے اپنا وزن اسرائیل کے ساتھ ڈالا، اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ موساد وہاں پر متحرک تھی اور اس کے ساتھ انڈینز بھی وہاں پر متحرک نظر آئے۔ ایران کے اندر سے جو ایران کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ایران کے ایک اور پریزیڈنٹ جو شہید ہو گئے، ابراہیم سلیسی صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور اس وقت بھی کچھ معاہدے ہوئے تھے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اب ایران اس نئی صورتحال کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کے لیے تو حالات بڑے سازگار ہیں۔ دیکھیں، وہ جو ایک پہلگام کا واقعہ تھا، شر میں سے خیر نکلا، پوری صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور اب ملکوں کے درمیان کوئی جنگ و جدل نہیں ہو رہا ہے، اب ہے معاشی اور تجارتی تعلقات، اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے بھی تجارتی تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حجم ہے، یہ 10 ارب ڈالر تک اس کے معاہدے ہو رہے ہیں، کیا یہ نتیجہ خیز ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک اچھا دور ہے، اور اس کے پاک ایران تعلقات پہ بڑے مثبت جو ہے اثرات ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن